اور سنانی پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ نون لیگ تحریک انصاف کے بیانات آپ کے سامنے ہے، کچھ لو اور دو کچھ دو۔ اب پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایک موقف نظر نہیں آ رہا سیاسی۔ اب بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ میں 3 منٹ کے لیے بھی خاموش نہیں رہوں گا، اور دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کسی طور بھی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اس ٹائم جب جنگ کا ماحول ہے، ابھی سیز فائر ہے اور ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، اور اس ٹائم تو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے۔ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب وہ لاہور یاترا پہ ہیں، وہ لاہور گئے ہوئے ہیں اور پارٹی کو موبلائز کرنے کی ایک کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ڈیلیگیشن لے کے امریکہ کے اندر ہیں، وہ ڈپلومیسی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ایک سیاسی انتشار بھی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، معیشت بہتر نہیں ہے، گورننس بہتر نہیں ہے۔ مجھے جوائن کیا ہے قانون دان ہے، ایڈوکیٹ ہیں ریاض حسین قرائی صاحب، سیاست دان ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ میر صاحب۔ اور مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاست دان، نون لیگ کی مرکزی قیادت ہیں، معروف قانون دان ہیں، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ ریاض صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک استحکام آپ کو پتا ہے سیاسی جماعتیں جو اقتدار کے اندر ہیں ان کے اوپر ہیں کہ معاشی استحکام بھی ہو، سیاسی استحکام بھی ہو، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ہمارا جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک معاشی استحکام نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ جب تک گراؤنڈ پہ عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے، گراؤنڈ پہ ایک حکومت کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا، احتجاجات ہوتے رہیں گے مختلف پروونسز پہ، مختلف شہر میں، ہر کسی کے اپنے اپنے گریونسز ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے ایشوز ہیں۔ جب تک وہ معاملات آپ سیٹ نہیں کر سکیں گے تو تب تک گورنمنٹ جو ہے وہ معاشی استحکام نہیں لا سکے گی، جب تک وہ اپنے عوام کو مطمئن نہیں کر پائیں گے۔ ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، گورنمنٹ کے اوپر ہے، وفاقی گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ ایک سیاسی استحکام، معاشی استحکام، بجٹ آ رہا ہے، کیا کہیں گے ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب؟ لائن ڈراپ ہوئی ہے، ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے کہ ان کو ٹیلی فون لائن پہ لیا جائے۔ نون لیگ ایک تجربے کار سیاسی جماعت ہے، پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار کا حصہ نہیں ہیں لیکن اہم جو پوزیشنز ہیں ان کے پاس بھی ہیں۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیلیور کرنے میں ناکام گئے ہیں؟ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، نون لیگ کی گورنمنٹ تو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کے پاس، ان کے ساتھ الائنس ہے پیپلز پارٹی کا، تو مین جتنی بھی منسٹریز ہیں وہ ساری نون لیگ کے پاس ہیں۔ ڈیلیور کرنا جہاں تک بات ہے تو ہمارے جتنے نیشنل ایشوز ہیں تو نیشنل ایشوز بھی ہمارے وہیں کے وہیں رہ رہے ہیں۔ ابھی جہاں تک دیکھا جائے کہ جیسے یہ جنگ کی صورتحال ہوئی تو ہماری اس حساب سے ہم کافی بہتر پوزیشن میں رہے، کیونکہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہماری لابنگ اچھی رہی، ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو جو ہے انگیج کیا ہوا تھا، انٹرنیشنل لیڈران کو انگیج کیا ہوا تھا۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ ابھی تک ہم یہ گورنمنٹ جو ہے وہ قابو نہیں پا سکی، کیونکہ بہت ساری ان کے جو الائنس پیپلز پارٹی کے علاوہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ ان کے کہنے میں آ رہی ہے۔ یاسین آزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک جنگی ماحول جس طرح ایک بڑی کامیابی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ملٹری لیڈرشپ ہو، ایک بڑی کامیابی ہے انٹرنیشنل اسٹیج پہ بھی اور ڈپلومیسی میں بھی، میڈیا نے بھی بڑا کردار ادا کیا، اور پاکستان کی آرمی نے، افواج نے، آرم فورسز نے ایک بڑی کامیابی اچیومنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ملک کے اندر جو حالات ہیں ایڈوکیٹ صاحب، اس میں بہتری، بجٹ آ رہا ہے، عوام کی توقعات، امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، کیا کہیں گے؟ جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ 10 جون کو شاید پارلیمنٹ کے اندر یہ پیش کر دیں، تو بجٹ آنے کے بعد آدمی اس بات کا اظہار کر سکتا ہے کہ اس میں جو ہمارے غریب لوگ ہیں
اسپیشلی جو مزدور طبقہ ہے اس کے لیے حکومت کیا اسٹیپ اٹھاتی ہے یہ تو بجٹ کے آنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ اس حکومت نے 8 فروری کے بعد حکومت کے بعد آنے کے بعد اس ملک کو اس بات کی کوشش کی کہ معاشی اعتبار سے بہتری کی طرف لے جائیں، اور اس کوشش میں حکومت نے کسی قسم کی کوئی غفلت کوئی کچھ نہیں کرتا. اور اب یہ امید ہے کہ یہ جو بجٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پہلے کی نسبت کافی حد تک بہتر بجٹ ہوگا. لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لاقانونیت اور دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے، اور کوئی بھی ملک معاشی طور پر اس وقت تک ترقی نہیں کرتا جب تک وہ پولیٹیکلی مضبوط نہ ہو اور ملک میں قانون کی ایک ریٹ ہو، قانون کے جو لوگ ہیں وہ قانونی اعتبار سے ان معاملات کو لے کر چلیں. لیکن جب تک گورنمنٹ کی ریٹ قائم نہیں ہوگی، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہوگی، تو اس وقت تک بہت ساری چیزوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں ملکی معاملات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. کیونکہ دہشت گردی کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے، کسی بھی ملک کا کوئی بھی بزنس مین طبقہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. اور کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بزنس کرنے کے لیے تو جاؤں گا لیکن میری جان و مال کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اپریہنشن آپ کو جب تک دور نہیں کریں گے زیادہ انویسٹر ہماری طرف نہیں آئے گا. اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے حوالے سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انڈیا نے ہمارے ساتھ جنگ کا آغاز کیا تو ہماری حکومت نے جس خوبصورتی سے سفارتی اعزاز سے کھیلا اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ پولیٹیکلی معاملات کو ہینڈل کیا، اور جو ایلیگیشن پاکستان پہ لگایا گیا وہ ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا، اور ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ دنیا کی کسی بھی ملک سے ہمارا پڑوسی ملک انویسٹیگیشن کرا لے کہ اس معاملے میں ہماری کسی قسم کی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن چونکہ ہندوستان ضد پہ تھا، لڑائی کرنا چاہتا تھا، جنگ کرنا چاہتا تھا، جنگ ہوئی. لیکن رب کریم کا بہت بڑا کرم ہے کہ پاکستان کی افواج آج دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار اس لیے ہونے لگی ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر ہندوستان جیسے طاقتور ملک کو وہ شکست ملی جو اپنی زندگی میں وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے تمام ممالک جو ہے ہر معاملے میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ بڑی مشکل سے اسرائیل کے علاوہ کوئی ملک نظر نہیں آتا. ایون جو امریکہ ہے وہ بھی جو ہے ڈاما ڈول ہے کہ وہ کدھر جائے یا کدھر نہ جائے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے جنگ رکوائی، سیزفائر کرایا، ملک کی حالات کو بہتر کیا، ٹھیک ہے بہت اچھا ہوا. لیکن ابھی بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں، لگتا یہ ہے کہ ہندوستان کی جو قیادت ہے وہ کسی بھی صورت میں معاملات کو ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب تک ٹیبل پہ بیٹھ کے طے نہیں کریں گے، یہ اپریہنشن اپنی جگہ موجود ہے کہ ہندوستان کسی وقت بھی جو موجودہ اس کو شکست ملی ہے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی سٹیپ اٹھا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں ہماری افواج پاکستان، ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ سارے کے سارے یونائٹ ہیں. اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام بھی آج اپنی فوج کے ساتھ اور پولیٹیکل قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. رب کریم ہماری مدد کرتے ہیں اور آگے معاملات کو لے کے چلنا ہم نے ہے. تو پولیٹیکل گورنمنٹ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے. کسی طرح جو ورلڈ بینک سے IMF سے ہم قرضہ لیتے ہیں، قرضوں سے ہمیں نجات مل جائے، کیونکہ کسی ملک کی زیادہ رسپیکٹ تبھی بنتی ہے جب وہ معاشی طور پہ مضبوط ہوتا ہے. اور مضبوطی کا جہاں تک تعلق ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ ہم لینے کی پوزیشن میں نہ ہوں، دینے کی پوزیشن نہ ہوں، تب جا کے آپ کی رسپیکٹ بنے گی. جب تک قرضہ لے کے ہم گزارا کر رہے ہیں اس وقت تک معاشی طور پر مضبوط اگر نہیں ہوتے تو بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ
ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن مجھے امید ہے پوری کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس بات کی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ حالات کو بہتر کیا جائے، قرضوں سے نجات حاصل کی جائے، دہشت گردی کو کچلا جائے، اور ہماری جو ایجنسیاں ہیں اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور پاکستان کے لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی چند مہینوں میں شاید یہ جو اس ملک میں دہشت گردی ہے اس کو ہم کچلنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں کافی مشکل صورتحال کا سامنا ہے صحیح۔ اور مشکل صورتحال کے مطابق چلنا ہے، لیکن تمام قوم اگر ایک ہو گئے اور تمام ہمارے جو ادارے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے تو پھر معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جنگ میں ہمیں فتح دی رب کریم نے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک معاشی طور پر بھی مضبوط ہوگا، پاکستان کے لوگ آپ قربانی دیں گے۔ بجٹ میں آنے کے بعد ہمارے لوگوں کے لیے کچھ مشکلات ضرور آئیں گی، کیونکہ یہ بجٹ اتنا آسان نہیں ہوگا جس سے جتنی لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشکل بجٹ ہوگا، کچھ ٹیکسز بھی لگیں گے، معاملات کو آگے بھی بڑھایا جائے گا، مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا جلد ممکن ہے ہم پاکستان کے حالات کو بہتری کی طرف لے جائیں، اور اس میں سیاسی استحکام کے علاوہ دہشت گردی کو کمپلیٹ ختم کرنا اور معاشی اعتبار سے ملک کو بہتری کی طرف لے جانا، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ سر ٹیلی فون لائن پر ہیں ایڈوکیٹ صاحب، ریاض صاحب، چیلنج ہے دہشت گردی، ایک بڑا چیلنج ہے، کے پی کے آپ کو پتا ہے بلوچستان، کیا کہیں گے؟ دیکھیے دہشت گردی اب سے نہیں ہے، یہ کافی سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ جب سے یہ پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے جنگیں بھی ہوئیں، اور جب اسٹیبلائز ہونے جا رہے تھے ہم پاکستان کو تھوڑا آگے ترقی لے کے جانے کے، تو یہ دہشت گردی شروع ہوئی۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹرز تو ہمارا جیوگرافیکلی ایک جو ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں اس کے ارد گرد بھی جو ہمارے ممالک ہیں، جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے، حالانکہ وہ مسلم ممالک ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ بھی وہ تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہوئے جتنے ان کے تعلقات شاید انڈیا سے اچھے ہوں۔ تو ہمیشہ ہندوستان نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف بہت ساری ایسی چالیں چلیں جن سے ہمیں پاکستانیوں کو، مسلمانوں کے ساتھ ہی لڑایا گیا۔ یہ چیزیں ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری افواج پاکستان ہمیشہ ان چیزوں کو وہ فیس کرتی آ رہی ہیں، انہی کی وجہ سے آج پاکستان بچا ہوا بھی ہے، پروٹیکٹ بھی ہے۔ لیکن دیکھا جائے کہ یہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے، ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات اچھے کیوں نہیں بنا پا رہے، جبکہ ہم ان کے کسی وار سچویشن میں جیسے افغانستان میں ہوئے تو ان کے ہم نے جو ان کے لوگ تھے ان کو پناہ دی، اس کے باوجود بھی ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک جنگ میں امریکہ کی مدد کی، ان کے خلاف ہم نے جنگ جو ہے ان کو سپورٹ کیا 9/11 کے بعد۔ اس کے بعد افغانستان کی جو عوام ہے، جو وہاں کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان کے جو ملیٹنٹ ونگز بھی ہیں، وہ ہمارے خلاف ہو گئے۔ حالانکہ جتنا بھی ہم چاہیں ہم ایک جو ریاستی ہماری ڈائلاگس ہوتی ہیں، ریاستی ہمارے ان کے ساتھ جتنے مراسم اچھے بنائے جا سکیں وہ تو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام کے اندر ایک نفرت پائی جاتی ہے جو کہ آج تک ختم نہیں ہوئی۔ کیا یہ بات پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ کسی اور کی جنگ میں اگر ہم جائیں گے پھر ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ آج امریکہ واپس نکل بھی گیا، ان کے اسلحہ بھی وہیں پہ پڑا ہوا تھا، اس کا بلیم بھی ہمیں دیا جا رہا ہے آج، اور افغانستان کو بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ بیچا گیا اسلحہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ فیکٹس ہیں، ان فیکٹس کو ہماری حکومتوں کو دیکھنا پڑے گا، ہماری جو فورن پالیسیز ہیں ان کو کام کرنا پڑے گا کہ آیا ہم اپنی ریاست کو، ہم اپنی حکومتوں کو، اپنے خود کو کیسے سیو کریں اور اب پڑوسی ممالک سے ہم کیسے تعلقات اچھے رکھیں۔ انڈیا تو کھلا ہمارا دشمن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک دشمن
سے لڑیں یا چار اور دشمن سے لڑیں جو سارے پڑوسی بھی دشمن ہو جائے. انڈیا تو ہمیشہ کبھی کبھی کھل کے سامنے آتا ہے، ورنہ تو پروکسی وار شروع کرا دیتا ہے، ورنہ کمیونٹیز وار کرانا شروع کر دیتا ہے. ڈفرینٹ پروونسز میں، ڈفرینٹ شہروں میں ان کے اسپائس موجود ہیں. ایک تو ہمارے پاس پکڑا ہوا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے. آیا آج تک اس کی انویسٹیگیشن کیا ہوئی؟ ان کو ہم انڈیا کو کیوں نہیں لیٹ ڈاؤن کر پا رہے؟ یہاں ایک بہت بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ ہماری ریاست کا اور ہماری فارن پالیسی کا کام ہے کہ ہم اپنے جو دوسرے ممالک ہیں انڈیا کے علاوہ پڑوسی، ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں تاکہ ہمارے پاس یہ جو دہشت گردی ہے اس پہ کنٹرول کیا جا سکے. اگر ہر جگہ سے ہم محاذ کھولیں گے، ہر جگہ سے دہشت گرد آتے رہیں گے تو ہم نہیں ان کو فیس کر پائیں گے. جہاں تک تعلق ہے ہماری دہشت گردی کا کہ کیوں نہیں ہو رہا، تو ہمارے بلوچستان کو، سندھ کو، ان میں ایک ریاست کے خلاف بہت ساری ریزرویشنز ہیں جس کے بنا پہ بہت سارے گروپس جو ہیں وہ پاکستانی ریاست کے خلاف ایک آواز اٹھائے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کے مسائل کو بھی ریاست کو دیکھنا چاہیے، ان کو بھی سننا چاہیے، ان سے بات کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو اب جتنا پریشرائز کریں گے، جتنا آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں گے یا ان پہ مظالم ہوں گے تو وہ ایک تحریکوں میں وہ مبتلا ہو کے اور پاکستان کی ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ ریاست کے اندر ایک حکومت کے خلاف ہونا یا حکومت کے اوپر تنقید کرنا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. ریاست کے خلاف اگر تنقید ریاستی اداروں کے جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں ہوا، یہ تو قابل قبول ریاست کو نہیں ہوگا ایڈوکیٹ صاحب. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریاست کے خلاف جایا جائے. جو بھی ریاست کے خلاف جائے گا وہ obviously وہ غداری کہلا جائے گا. لیکن بات بھی اپنے لوگ بھی اپنوں سے ہی بات کی جاتی ہے، اپنے بڑوں سے ہی بات کی جاتی ہے. ابھی ہم پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں، پاکستان کی کرنسی یوز کر رہے ہیں، پاکستان کے وسائل یوز کر رہے ہیں، پاکستان سے ہی ہم فیسلٹیز جتنی بھی گورنمنٹ دے رہی ہے وہی اویل کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی اگر کچھ ریزرویشنز ہیں تو وہ بھی اپنے پاکستان ملک کے انہی کے خلاف ہے، انہی سے ہی وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں، انہی سے ہی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا ریاست پاکستان حکومت وقت ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں؟ جو ہتھیار اٹھائے، آپ کو پتا ہے، جو حملے کریں، جو خودکش حملے کریں، آپ کو پتا ہے پھر ریاست کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ نہیں، ان کے ہم خلاف ہیں، ان کے خلاف ہے. وہ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا بالکل وہ ریاست کے غدار ہیں، ریاست کے دشمن ہیں، ان کے خلاف ہے. ہم ان کو بالکل بھی ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. اور یہ جو عناصر ہیں، یہی عناصر جو ہیں وہ انڈیا ان کو استعمال کرتی ہے، فنڈنگ کرتی ہے. یہ تو کھلی بات ہے. لیکن جن کی جو الگ سے ریزرویشنز ہیں، جو معاملات کچھ اور بھی ہیں انٹرنلی ہمارے ریاست کے اندر ہی ڈومیسٹکلی ایشوز میں اس پہ بات کر رہا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی تھے، میں بھی تھا، ہم سب لوگ تھے، ڈسکشن کرتے تھے ٹاک شو میں. زرداری صاحب کے اوپر کیسز تھے، نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز تھے، ان سب لیڈرشپ کے اوپر کیسز تھے. اب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بھی تھے، آپ کو پتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھی انہوں نے بنایا. پی ٹی آئی کا دور بھی آپ کے سامنے، مجھے جس طرح انہوں نے نیب کو استعمال کیا، اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ نیب اب ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. لیکن ان سب کو ریلیف جو ہے عدالتوں سے ملا ہے. پی ٹی آئی بھی تو عدالتوں کی طرف جائے نا، ان کو بھی تو ریلیف وہیں سے ملے گا. دیکھیں، پی ٹی آئی تو عدالتوں کو اپروچ تو کر رہی ہے. اب ایک کیس سے جان چھوٹتی ہے تو دوسرے کیس پینڈنگ میں ہوتے ہیں، عدالت کو بھی دیکھ رہی ہے. ان کی جو دیکھیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک گراس روٹ لیول پہ اس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے. میں یہیں پہ آؤں گا، پی ٹی آئی کے اوپر ضرور آؤں گا. یاسین صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم، آپ بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین، مجھے ٹیلی فائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، ایم این اے رہی چکی ہیں، ابھی بھی ایم این اے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ کراچی کی پریزیڈنٹ ہے، مرکزی قیادت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. شاہدہ رحمانی صاحب میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ امتیاز. ایڈوکیٹ ریاض حسین صاحب آپ کو سلام کر رہے ہیں اسٹوڈیو سے. وعلیکم السلام. آج ایک آپ کو پتا ہے کہ کافی دنوں سے
ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بیانیہ بنائے پی ٹی آئی کہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، پھر تحریک چلانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ایک تحریک چلائی جائے۔ اس وقت جب ہم حالت جنگ میں ہیں، دوسری طرف تحریک کی بات ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس سے اوپر؟ دیکھیے امتیاز، سب سے پہلی بات تھی کہ جہاں تک مذاکرات کی، تو پہلے بھی انہوں نے مذاکرات کی بات کی سیاسی جماعتوں سے، پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں بلیک میلنگ شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اب پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا اشارہ دیا گیا۔ تو یہ وہ جماعت ہے جو جمہوری تو ہے نہیں، کبھی سے پولیٹیکل جدوجہد انہوں نے کی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی کا سہارا پکڑ کے جس طرح 2013 میں لے کر آیا گیا، 14 میں دھرنے دلوائے گئے، پھر یہ امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے، 18 میں جتنا مینج کر کے الیکشن میں ان کو لایا گیا، میں سمجھتی اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی ایسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو پارلیمنٹیرینز تھے، ان کی نہ صرف وفاداریاں تبدیل کرائی گئی 18 کے الیکشن کے اندر، آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا گیا، لیکن ان کو آنے کے بعد جتنے بھی ان کے وعدے تھے، نہ تو وہ وعدے پورا کر سکے بلکہ ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ پھر اب جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ یہاں بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی، تو اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بھی ان کو ریفیوز کیا اور کہا کہ آپ پولیٹیکل جماعت ہیں، سیاسی لوگوں سے ڈائلاگ کریں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں، تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ رہی بات کہ جی انہوں نے الیکشن کے اس کے بعد جو ہے اب تحریک کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت تو آپ خود سمجھ جائیں کہ کون تحریک کرا سکتا ہے جب پاکستان خود ایک بہت بڑے دشمن کے ساتھ جو ہے جنگ کے حالت جنگ میں ہے، اور ابھی یہ جنگ تھمی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی کا اور بی جے پی کا جو جارحانہ انداز ہے وہ مستقل دھمکیوں پر ہے۔ پاکستان کا کبھی پانی بند کیا جا رہا ہے، کبھی جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہاں کا میڈیا، وہاں کے مودی کا جو رویہ ہے اس پر تو یکجہتی کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم جو ہے اپنے ملک کے اندر ہی مسائل جو ہے وہ کھڑا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور جو جنگ کے دوران بھی جو کچھ کیا گیا وہ بھی انتہائی غلط تھا، اور بہت کچھ ٹویٹر پہ کہا گیا، بہت کچھ باتیں ہوئی، لیکن اس کے بعد آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے جس طرح کے کمنٹس پاس کیے بانی پی ٹی آئی نے جب آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنایا جا رہا تھا، اس ٹائم بھی بڑا ایک اعتراض ہوا جو انہوں نے کمنٹس پاس کی، آپ کو پتا ہے، اور اسی کے ساتھ بڑے چیلنجز ہیں، بلوچستان، کے پی کے، آپ کو پتا ہے بڑے چیلنجز ہیں، ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پی ٹی آئی مذاکرات کریں؟ دیکھیں بالکل ڈائیلاگ جو پولیٹیکل جماعتوں میں بہت ضروری ہوتا ہے، وداؤٹ ڈائیلاگ آپ سیاست نہ تو کر سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک 90s کا ایرا تھا جب پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بہت شدید مخالفتیں تھیں، اور پی ایم ایل این کا جو رویہ رہا بار بار 2 سال کے بعد حکومتیں چینج ہوئی، لیکن بالآخر آپ نے دیکھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب جنرل مشرف آئے اور عامر ڈکٹیٹر نے اس ملک میں معاشرہ لگایا، تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کے اندر جو ہے ہمیں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، میثاق جمہوریہ طے کیا، اور یہی وجہ تھی کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئی، اور 2008 میں ایک منتخب حکومت نے 5 سال مدت پورے کیے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے دیکھا کہ آج تک اس کا تسلسل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اس جو بلوچستان میں بھارت پراکسی وار کر رہا ہے، کے پی کے اندر جو ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کو بڑی شدید مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ قوم متحد ہے، ہماری فورسز کی بہادری اور جواں مردی کے ساتھ ہم نے یہ جنگ جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، تو اس وقت جو ہے اس طرح کے بات کرنا کسی تحریک کی، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ابھی ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین صاحب گئے ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اسٹیٹمنٹ ایک آیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یا کچھ دنوں کے اندر ایک پاکستان کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ بھی ایک بڑی اچھی میٹنگ ہوگی، ایک بڑی اچھی، اور اسی کے ساتھ ورلڈ بینک کی طرف سے بھی، اس سے پہلے آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ایک پروگرام ملنا، اب پاکستان کی یہ بڑی جیت ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
بالکل آج ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ان کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اور آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہیں، اور وہاں ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے. اور چیئرمین صاحب نے جس طرح سے ڈیورنگ دا وار پاکستان کا مقدمہ عالمی میڈیا کے اندر پیش کیا اور بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو بے نقاب کیا، یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر کامیابی ہے. اور ابھی بھی انڈیا کو مستقل جو ہے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو بصیرت انگیز آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کی قیادت کے اندر جو ہم نے کامیابی حاصل کی سفارتی محاذ پر ایز اے فارن منسٹر، اور ناؤ اب ڈیورنگ یہ اس وار کے اندر جو بنیان المرصوص مارکا تھا اس میں جو کامیابی ہے، ایک طرف ہماری فورسز کی اور ایک طرف ہماری سفارتی محاذ میں کامیابی ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور چیئرمین صاحب ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے اور دنیا کی مختلف ممالک میں ملیں گے، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہوگی. آپ ٹیلی فون لائن پر ہیں. ایڈوکیٹ صاحب، ڈائیلاگ سیاست کے اندر آپ کو پتا ہے ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے، اتنی کنفرنٹیشن نہیں. پی ٹی آئی کی سیاست آپ کو پتا ہے، اب نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ تنقید کریں، سیاسی فائٹ کریں، آپ اداروں کے ساتھ لڑ جاتے ہیں. یہ حکمت عملی غلط حکمت عملی نہیں ہے، کیا کہیں؟ نہیں دیکھیں، اداروں کے خلاف تو نہیں جانا چاہیے. ادارے بھی ہمارے ہی ہیں، وہ اسی ریاست کے ادارے ہیں اور اسی ریاست کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کے خلاف تو نہیں جانا چاہیے. ہر مسئلے کا حل آخری ڈائیلاگ ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے. ڈائیلاگ ہونے چاہیے. ڈائیلاگس دونوں سائڈ سے اگر ایگری ہوں تو ہونے چاہیے. اگر ایک سائڈ سے صرف باتیں ہی ہوں کہ ہاں ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ سیریس بھی نہ ہو، صرف باتیں ہوں، پھر ڈائیلاگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ صرف باتیں ہی باتیں چلتی آئیں گی. ڈائیلاگ کے لیے دونوں پارٹیز کو، دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہوں، 2 ہوں یا 3 ہوں، یا گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن والے ہوں، جو بھی ہیں وہ سیریس ہو جائیں. کچھ پوائنٹس اپنے جو ہے وہ ایکسچینج کریں. جب بیٹھیں گے تو ڈائیلاگ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. دونوں پارٹیوں کے اندر آپ کو پتا ہے ہر پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہاکس ہوتے ہیں، جی، جن کے ہاکش آپ کو پتا ہے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں، تنقید آتی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی جماعتیں بیٹھیں جو ماحول خراب بھی کرتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جن کی بنا پہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ڈائیلاگس کامیاب ہو جائیں گے، دونوں پارٹیز ایک دوسرے پہ اعتماد میں آ جائیں گی، تو شاید ان کا سائڈ پہ ہو جانا وہ یقینی سمجھتے ہیں. اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈائیلاگ کامیاب ہوں اور یہ دونوں مل کے یہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے یا سب کو ایک ساتھ لے کے حکومت کے بہتری کے لیے کام کیا جائے. تو میرے خیال میں وہ ایلیمنٹ جو ہے پھر ان کے مفادات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن سب سیاسی مفادات، ذاتی مفادات، پارٹی مفادات، قومی مفادات اور عوامی مفادات، یہ ہمیشہ کمپرومائزز ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے نہ صرف آج، اس سے پہلے بھی جتنے وزیر اعظم ہیں، جتنی گورنمنٹس آئیں، آپ کو پتا ہے وہ ذاتی مفادات کو ہی پرائرٹی دیتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ووٹ لے کے آتے ہیں جمہوری انداز سے، آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، تو پہلے آپ کو ذاتی مفادات نہیں دیکھنے چاہیے، عوامی مفادات دیکھنے چاہیے. اپنے ملک کی خاطر، اپنے جہاں سے آپ جس حلقے سے جیت کے آئیں، پہلے آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار دیتا ہے تو وہاں کے لیے ان لوگوں کی خدمت کی جائے، وہاں کے جو پرابلمس ہیں وہ حل کیے جائیں. لیکن میں نے سوری ٹو سے بہت سالوں سے، کافی سالوں سے میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ جو اقتدار میں آ رہا ہے وہ اپنے ذاتی مفادات پہ ہی چل رہا ہے. وہ اپنی انٹرنیشنل لیول پہ بھی لابنگ اپنے لیے کرتا ہے، اپنی گورنمنٹ کے لیے کرتا ہے. عوامی مفادات آپ دیکھیں، ابھی کیا عوامی مفادات کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ ابھی تو صرف گورنمنٹ کے مفادات کے لیے ہی لابنگ ہو رہی ہے، انٹرنیشنل لابنگ ہو رہی ہے، دنیا کے لوگوں سے باتیں کی جا رہی ہیں، میڈیا کو انگیج کیا جا رہا ہے. عوام کے مسائل تو ویسے کے ویسے ہی ہیں. عوام کے مسائل تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں اب حکمران جو ہے عوامی مسائل کو حل کر رہی ہے، تو عوام سے خود ہی آواز نکلے گی، جی ہاں ہم خوش ہیں. آپ دیکھیں، ہیلتھ ہماری تباہ ہے، ہماری ایجوکیشن تباہ ہے. بہت سارے اسکولس ایسے ہیں، گھوسٹ اسکولس ہیں، تعلیم نہیں ہے. وہاں پہ پیپرز میں وہ بلڈنگیں بھی بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ امپلائیز بھی ہیں، سیلریز جا رہی ہیں. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا فقدان یہ ہے کہ ہمارے پاس میڈیسن جتنی بھی ہیں وہ
میجورٹی 90% وہ جعلی یہاں پہ ادویات بکی جا رہی ہیں, جہاں پہ جو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ہمارا. تو ہیلتھ, ایجوکیشن, لوگوں کی جو عام ضروریات ہیں وہ مہنگی ہے, ان کی اپروچ سے زیادہ ہیں. پیٹرول ہمارے پاس مہنگا ہے. ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں, ہمارے پاس جو قدرتی ہمارے پاس ذخائر ہیں, وہ سارے ہم کانٹریکٹ دے رہے ہیں باہر کی کمپنیز کو. کیا ہم ان کو خود کو اپنے ملک کے لیے یوٹیلائز نہیں کر سکتے؟ ہم ارن نہیں کر سکتے خود ارن کر کے اپنے ملک کے لیے وہ پیسہ نہیں لگا سکتے؟ جو سیاسی جماعتیں ہیں, مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, کچھ اقتدار میں ہیں, کچھ اقتدار سے باہر ہیں, لیکن ایشوز پہ سیاست کم نہیں ہو رہی. ایشوز پہ پہلے احتجاج بھی ہوتے تھے, ایشو پہ سیاست بھی ہوتی تھی. وہ آج کل خاموشی نظر آئی. کمپرومائز لگ رہا ہے, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, اسی وجہ سے خاموش ہیں, یا دوسری سیاسی جماعتیں ڈسارٹ ہو گئی ہیں؟ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر اقتدار مل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. دوسری سیاسی جماعتیں شرنک ہوتی گئی ہیں, کمزور ہوتی گئی ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک چیز ہے کہ آپ مسلسل کسی کو کسی کے اوپر مسلط کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی کمزور ہو جائے گا. وہ اپنی بات کرتے 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 تھک جاتا ہے. 2008 سے ہم پہ پیپلز پارٹی مسلط کی گئی ہے سندھ میں, اور سندھ میں اس 2008 سے 17 سال ہو گئے ہیں. 17 سالوں میں جتنے ہمارے سندھ کے ادارے ہیں بشمول پولیس, وہ سارے وہاں اب مجبور ہو چکے ہیں ان کی غلامی کرنے کے لیے. اسی پہ آؤں گا, اسی پہ سندھ حکومت کی کارکردگی کے اوپر. ناظرین, بریک کا ٹائم گا. عائشہ رحمانی صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم ناظرین, مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, سیکریٹری جنرل ہیں جی ڈی اے کے, سینیٹر رہ چکے ہیں, ڈاکٹر صفدر بھائی صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ریاض حسین کورائی صاحب ہیں, وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. جی سر, گورننس ہماری بڑی اچیومنٹ, کامیابی ہے پورے ملک کی, وطن کی, افواج پاکستان کی, انڈیا کو شکست دینا, منہ توڑ جواب دینا. اسی کے ساتھ دوسرے مسائل بھی ہیں. بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہے, کے پی کے اندر گورننس بہتر نہیں ہے, معیشت آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ صاحب دیکھیں, بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو بھی ہماری لمیٹڈ وار کہہ لیں اس کو, یا جو بھی ہندوستان کے ساتھ ابھی ہوئی, اس کے اندر یقیناً پاکستانی افواج نے جو ہے نا ایک بڑا جو ہے نا ایک بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا, اور اس کے اندر جو ہے جو نقصانات ہوئے ہیں بھارت کے, وہ اب تقریباً ہر طرف جو ہے نا وہ نظر بھی آ رہے ہیں. اور ملک کے اندر جو ہے نا ایک ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس لحاظ سے ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک ڈیٹرنس جو تھا وہ اس کا واضح اظہار کیا گیا ہے, اس ڈیٹرنس کا واضح اظہار کیا گیا پاکستان کی طرف سے کہ آپ ہمیں کوئی لائٹلی نہیں لے سکتے. اور اس میں ابھی کنونشنل وارفیئر میں بھی جس میں کہا جاتا تھا کہ ہندوستان ہم سے آگے ہے, تو اس میں بھی جو ہے نا ہمیں یہی نظر آیا کہ کنونشنل وارفیئر میں بھی ہم نے اپنی دھاک بٹھائی ہے, اور جو دنیا کے اندر اس کا جو رسپانس ہے وہ یقیناً پاکستان کو ایک مضبوط ملک کی طرف دکھا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اپنے مسائل ہیں. اس وقت جو ہے نا ہم ایک IMF پروگرام میں ہیں جس کے حوالے سے ایک ٹیکسوں کی بھرمار ہے. ہمیں جو ہے نا ایک اپنی اکانومی کو جو ہے نا ایک خاص زاویے سے IMF کے ڈیمانڈز کے مطابق ڈھالنا پڑ رہا ہے, جس سے عوام کے اوپر, لوگوں کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے, جس میں مہنگائی کا ایک دور ہے. پوری طرح جو ہے نا ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھ نہیں پائی. ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر جو ہے نا ایک بہت ہی جو کمی نظر آ رہی ہے. جو پرائسز ہیں عوام کو جو ملنی چاہیے, جو فارمر کو ملنی چاہیے, وہ نہیں مل پا رہی. انڈسٹری اس وقت جو ہے نا تقریباً ہر زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کوئی گروتھ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں تو ریئل اسٹیٹ اس وقت بالکل ہی بیٹھی ہوئی ہے, جہاں پہ بالکل جو ہے نا کوئی انسینٹو نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے جنرلی عوام کے اندر جو ہے نا ایک ڈپریسو قسم کی فضا ہے. اور اکانومی جو ہے نا اس لحاظ سے شاید حکومتی دعویٰ تو یہی ہے کہ جی بہتر ہو رہی ہے, لیکن عوام کے اور اس کے اثرات جو ہے نا کسی بھی طور پہ ابھی نظر نہیں آ رہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک کے اندر ہے, میں سمجھتا ہوں اپنی جگہ ہے. میری نظر میں
یہ جو ایک کامیابی ملی پاکستان کی آرم فورسز کو، اور اس میں ابھی کوئی دو رائے نہیں رہی کہ اس وقت پاکستان کا سارا نظام جو ہے، جو پولیٹیکل نظام ہے یا جو پارلیمانی نظام ہے جس کے اندر پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو ہے کلیدی کردار، یہ سارا کا نظام جو ہے یہ کھڑا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سہارے. اور ضرورت اس بات کی تھی میری نظر میں کہ اتنی بڑی ایک گلوریفائڈ قسم کی فتح کے بعد جو ہے نا ضرورت مجھے ایسا، کم از کم میرے دل میں یہی تھا کہ جی اب جو لوگ اور جو پولیٹیکل فورسز جو مختلف صوبوں کے اندر فرنج پہ بیٹھی ہیں، دور بیٹھی ہیں، جو کسی نہ کسی حوالے سے ناراض ہیں، الیکشن کے ریزلٹس جو ہے نا وہ صحیح نہیں آئے، الیکشنز جو ہے نا صحیح طرح کنڈکٹ نہیں ہوئے، چاہے پی ٹی آئی کو لے لیں یا بلوچستان میں جو کامپرس نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو لے لیں، یا سندھ کے اندر جو لوگ جی ڈی ہے، کامپرس جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس سارے فنومنن سے جو ہے نا وہ باہر نظر آتی ہیں. اس طرح کے پی کے اندر جو ہے نا ایک بڑا ایک ویکیوم سا نظر آ رہا ہے. پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا ویکیوم نظر آ رہا ہے جہاں پہ ان لوگوں کے پاس اقتدار ہے جو کہ عوام کے ووٹ کو جو ہے نا کمانڈ نہیں کرتے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس موجودہ جو بھی حالات پیدا ہوئے ہندوستان کے ساتھ اس جنگ کے بعد، ان تمام جو فرنج پہ جو بیٹھے جو سیاسی مختلف پارٹیز ہیں یا مختلف سیاسی کردار ہیں، ان کو کسی طرح ایک مین اسٹریم پالیٹکس میں لانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جس طرح ہو رہا ہے. یہی جو ایک ڈھکوسلا ہے اس کے ذریعے ہی جو ملک کو کنٹرول کر کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش ہوگی، جس کا میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا نتیجہ مجھے آگے ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نیشنل کنسنسس بناتے ہیں، ہم اس کنسنسس کو لے کر آگے بھی چلیں اور آگے چل کے پاکستان کے لیے بہتر نتائج آ سکیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. آپ اپنی بات کو ختم کریں جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ایجوکیشن، ہیلتھ جو نظام ہے، کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس آپ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس میڈیکل اسٹور اور ہاسپٹلس لوگوں سے بھری ہوئی ہیں. اٹ مینس ہمارے پاس بیماریاں ہیں، ماحول ہمارے پاس ارد گرد کا جو لوگوں کا ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے، اور جو ہاسپٹل میں لوگ جا رہے ہیں ہاسپٹل میں وہ فیسلٹیز سوائے بڑے شہروں کے کچھ فیسلٹیز وہاں پہ مہیا کی جاتی ہیں، ادروائز جتنے چھوٹے شہروں میں جائیں وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے. دوسری بات، جتنی ادویات ہیں ایک مافیا یہاں پہ کام کرتی ہے، جعلی ادویات کا ایک مارکیٹ ہے پوری، جو کہ نہ انسان کو ریلیف تو نہیں دیتی، الٹا اور خراب کرتی ہیں. ہمارے پاس ایجوکیشن ختم ہے. ایجوکیشن، آپ سرکاری اسکولوں میں جائیں تو یہاں تو گاؤں گوٹھوں میں وڈیروں کی اتاکیں بنی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹیچرز کی تنخواہیں بھی جا رہی ہیں، پیونز کی تنخواہیں بھی جا رہی ہیں، اس بلڈنگ کے ایکسپینسز بھی جا رہے ہیں، فنڈ ضرور جا رہے ہیں، لیکن اسکول میں ایجوکیشن نہیں ہے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. استحکام، ملک کا استحکام، سب سیاسی جماعتیں، سیاست تو ضرور ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے. اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے، گورننس بہتر ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ 17-18 سال سے کنٹینیو گورنمنٹ ان کے پاس ہے کہ وہ ڈیلیور کریں، حالات کو بہتر کریں. نہ ایجوکیشن کوئی آئیڈیل، نہ ہیلتھ، نہ کوئی ایسا ڈسٹرکٹ جو آپ دکھا سکیں. این آئی سی وی ڈی ایک اچھا کام ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. سائبر نائف ایک اچھا کام ہے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ ایک اچھا کام ہے. جہاں جہاں انہوں نے اچھا کام کیا ہے ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.